أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شعبہ تعلیم القرآن یوکے کے تحت اردو زبان میں ہم لچنا کی آن لائن قرآن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب متعلمات کو ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔ کلاس کے فارمیٹ کے تحت تلاوت قرآن کریم کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 38 منتخب کی گئی ہے۔ جی ایڈمن پلیز پیاری بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو مائک دیں۔ السلام علیکم G6183 G6183 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز تعوذ و تسمیہ کے ساتھ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ سے الگ رہ کر محض افترا کر لیا جائے، لیکن یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اور اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یونس آیت 38۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل 22,950 سے لی گئی ہے۔ بہنوں میں سے کوئی ایک بہن پیش کریں گی؟ جی ایڈمن پلیز مائک دے دیجیے۔ G6213 السلام علیکم G6213 وعلیکم السلام۔ جی پلیز شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ والدین عرض کریں گے، ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد سوم صفحہ نمبر 105 پیش کرنے کی سعادت شاملات میں سے کسی ایک بہن کو ملے گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک آن کر دیجیے۔ G6162 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ایک شخص نے عرض کی،
حضور میرے واسطے دعا کی جاوے کہ میری زبان اچھی طرح ادا کرنے لگے، قرآن شریف ادا کرنے کے قابل نہیں، میری زبان کھل جاوے۔ فرمایا تم سب سے قرآن شریف پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دے گا۔ قرآن شریف میں یہ ایک برکت ہے کہ اس سے انسان کا ذہن صاف ہو جاتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے، بلکہ اتباع بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج کیا کرتے تھے۔ ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام، الفساد جلد سوم صفحہ 105۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سلائڈ پلیز۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن کلاس کے آداب کا خیال رکھیں اور قرآن کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور کلاس میں اپنی درست آئی ڈیز کے ساتھ داخل ہوں۔ جو بہنیں اپنے نام کے ساتھ آئی ہیں یا نام کی جگہ آئی فون لکھا ہوا ہے، ہم ان کو ابھی ویٹنگ روم میں منتقل کر رہے ہیں۔ آپ پلیز اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ دوبارہ کلاس میں داخل ہوں، ہم انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ سب بہنوں کے لیے خوبصورت قرآنی معلومات پر مبنی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو کلاس کو آگے بڑھائیں۔ جی ایڈمن پلیز مائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز متعلمات G6، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اب ہم ہمیشہ کی طرح قرآن کریم کوئز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ سے ایک سوال کیا جائے گا اور اس کے 3 جواب بتا کر درست جواب معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے، قرآن کریم کی کس سورت کی آیات مبارکہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے متاثر کیا؟ سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ طٰہٰ، اور نمبر 3 سورۃ الرحمن۔ G6282 السلام علیکم۔ G6282 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سورۃ اللہ۔ الرحمن۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ آپ کا جواب درست نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ نے اچھی کوشش کی۔ دوسرا سوال ہے، کون سی نماز صلاۃ الوسطیٰ کہلاتی ہے؟ نمبر 1 وہ نماز جو اپنے وقت پر ادا کی جائے، وہ نماز جو آپ دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر ادا کریں، یا وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے؟ G6063 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نمبر 2 وہ نماز جو آپ دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھتے ہیں۔ جی، جواب آپ کا درست ہے، جزاک اللہ۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا کیا مطلب ہے؟ سب سے آخر پر نازل ہونے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یا پیش گوئیوں کو پورا کرنے والی کتاب؟ G6325 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا جواب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق قرآن کریم میں کتنے احکامات دیے گئے ہیں؟ نمبر 1 ہے 500 احکام، نمبر 2 600 احکام، نمبر 3 700 احکام۔ G6373
G6373 Assalamu alaikum. Move on to ہمارے اگلے participant کی طرف چلتے ہیں. G6088 Assalamu alaikum. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کا جواب ہے نمبر 3 700 احکام. دیکھتے ہیں. جی جواب درست ہے، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ کن الفاظ میں مخاطب فرمایا گیا ہے؟ نمبر 1 ہے یا ایھا الرسول، نمبر 2 ہے یا ایھا النبی، اور تیسرا ہے یا ایھا المزمل. G6263 Assalamu alaikum. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ایھا الرسول. دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. اس کا جواب ہے نمبر 2 یا ایھا النبی. اچھی کوشش کی ہے آپ نے، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت کون سی ہے جو ایک نبی علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے؟ نمبر 1 سورہ یوسف، نمبر 2 سورہ یونس، اور نمبر 3 سورہ ابراہیم. G6199 Assalamu alaikum. G6199 السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ یونس. دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. جزاک اللہ، جواب درست ہے، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے، کس منکر اسلام کا نام قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ نمبر 1 ابو لہب، نمبر 2 فرعون، نمبر 3 قارون. G6101 Assalamu alaikum. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کا جواب ہے فرعون. دیکھتے ہیں. جی جواب درست ہے، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کس گناہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ نمبر 1 انبیاء کا انکار کرنا، نمبر 2 روز آخرت کا انکار کرنا، نمبر 3 خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا. G6285 G6285 Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا. جزاک اللہ، جواب درست ہے. اب میں آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر سے اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ. اب ہم اپنے پچھلے اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دہرائی کریں گے تفخیم کے ساتھ پڑھنا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حروف تفخیم 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. اور ہم اس میں دیکھیں گے ملتے جلتے آواز والے حروف کی ادائیگی میں فرق. س، سین، صاد، یہ 3 حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. اس میں سے 2 حروف س، سین یہ حروف ترقیق ہیں، اور صاد یہ حروف تفخیم ہیں. ان تینوں حروف کی ادائیگی میں فرق ہے. زبان کو اوپر والے دونوں دانتوں اور مسوڑوں پر لگا کر سانس باہر لیتے ہوئے باریک ادا ہوتا ہے س.
زبان کو اوپر والے دونوں دانتوں کے ساتھ لگا کر اور سانس کو باہر لیتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ سین، درمیانی آواز میں اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا کر سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ سین، اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا کر اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ صاد، زبان کو سامنے والے نچلے دانتوں سے لگا کر تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ زبان کو نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگا کر تفخیم کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ دال اور دود، اس میں بھی فرق ہے۔ دال زبان کو سامنے والے دونوں دانتوں اور مسوڑھوں پر لگا کر باریک ادا ہوتا ہے۔ دال سامنے والے دانتوں کے ساتھ اگر زبان کو لگائیں تو باریک ادا ہوتا ہے دال۔ اور دود کے لیے زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں طرف اوپر کی داڑھوں سے لگے تو تفخیم کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ پچھلے دانتوں کے ساتھ اگر زبان کا یہ کنارہ پچھلے دانتوں کے ساتھ لگے تو یہ دود کو ہم تفخیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح تا اور تو میں فرق ہے۔ تا کے لیے زبان کو سامنے والے اوپر کے دانتوں سے لگا کر باریک پڑھا جاتا ہے۔ زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کر باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور تو کو زبان کو سامنے والے اوپر کے دانتوں اور تعلق سے لگا کر تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی تو کی ادائیگی کے لیے زبان کے سامنے والے اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگا کر اس کا کچھ حصہ تعلق کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو تفخیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ زال، زبان کو اوپر کے دونوں دانتوں سے لگا کر باریک پڑھا جاتا ہے۔ زبان کو اوپر کے دونوں دانتوں کے ساتھ لگا کر زال کو باریک ادا کیا جاتا ہے۔ زا، نچلے دونوں دانتوں کے اندرونی حصے سے لگا کر درمیانی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ نچلے دونوں دانتوں کے ساتھ زبان کو لگا کر زا۔ زو، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگا کر تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ زو کو زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگا کر اور اس کو تفخیم کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ زو۔ اسی طرح کاف اور قوف، اس میں بھی فرق ہے۔ زبان کی جڑ کے آخری حصے سے قدرے نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کے آخری حصے سے کاف اور قوف، زبان کی جڑ کے آخری حصے کو تعلق کے مقابل حصہ پر لگانے سے تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قوف۔ خا اور غائن، ان کے ساتھ حروف ترکیب کے ملتے جلتے حروف نہیں ہیں، لیکن یہ حروف تفخیم ہے اور ان کی ادائیگی کچھ اس طرح ہے۔ جب زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف بلند ہو، خو زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف بلند ہوگا تو ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ اسی طرح غائن، یہ حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ہمیشہ تفخیم کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حلق کے حصے سے غائن۔ یہ حروف تفخیم نہیں ہے، لیکن ان میں بھی فرق ہونا ضروری ہے۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے رگڑ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے رگڑ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور ہا حلق سے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق کے سب سے نچلے حصے سے۔ عین حلق کے درمیان سے نرمی سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اس حصے سے عین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، اور حمزہ اور الف ان کی آوازیں یکساں ہیں، یہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ لگ گئی ہوگی اس کی، لیکن اس کے لیے حافظ صاحب کی ایک کتاب ہے تحصیل القرآن، اس میں بہت اچھی طریقے سے بہت واضح انداز میں بیان ہے۔ اگر ہم وہاں سے پڑھتے ہوئے اس کی بار بار پریکٹس کریں تو کافی امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ کو اگلا سبق پڑھائیں اور ساتھ ساتھ صحیح ادائیگی تلفظ بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ حرف را کو صحیح طریق سے پڑھنے کے کچھ قاعدے ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ را کو جب آپ نے پچھلے جو منڈے کو جو لیسن ہوا تھا اس میں آپ کو ہماری ساتھی ٹیچر نے پڑھایا تھا کہ را کو کبھی کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کے انہوں نے کچھ اصول آپ کو بتائے تھے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ را جو ہے اس کو کبھی کسی جگہ پہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو تفخیم سے نہیں پڑھا جاتا، اس کو ترقیق سے پڑھا جاتا ہے۔ تفخیم کا الٹ جو ہے وہ ترقیق کہلاتا ہے، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باریک پڑھنا، منہ کھول کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جس حرف کو ترقیق سے پڑھا جاتا ہے اس کو ہم مرقق کہتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے۔ را کو ترقیق سے پڑھنے یعنی باریکی سے پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، 7 طریق ہیں، وہ میں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ نمبر 1 جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جب را کے اوپر کسرہ ہے، یعنی کسرہ والی را کے نیچے جب کسرہ ہے، اوپر نہیں، جب نیچے کسرہ ہے اور وہ بغیر تشدید کے یعنی مشدد را نہیں ہے، تو اس کو ہم ترقیق سے پڑھتے ہیں، منہ کھول کے پڑھتے ہیں، یعنی رجالن۔ یہ ورڈ رجالن ہے لیکن وقف کی حالت میں یہ رجال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو را کے نیچے جب کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں، منہ کھول کے پڑھیں، رجال۔ دوسرا جو اس کا قاعدہ ہے وہ کہ جب را کے نیچے کسرہ ہے تو اس کے ساتھ اگر تشدید ہے، یعنی را کسرہ ہے اور اس کے را کے نیچے کسرہ ہے لیکن را مشدد ہے، اس کے باوجود ہم اس کو پھر ترقیق سے پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ الرجالو، الرجالو، منہ کو آپ نے گول نہیں کرنا اور رو نہیں بولنا، الرجالو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا دوسرا قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ جو اس کا ہے کہ جب را ساکن ہے، جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں کہ را کے اوپر سکون ہے تو ہم اس کو را ساکن کہتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پچھلے حرف پہ کسرہ ہے تو اس را کو بھی ہم باریک یعنی ترقیق سے پڑھتے ہیں۔ فرعونا، ٹھیک ہے، اس کو ہم فرعونا پڑھیں گے اور جو را ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارا تیسرا قاعدہ تھا۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ یہ سارے قواعد جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں، آپ جب پڑھنے لگیں گی تو اتنا مشکل محسوس نہیں ہوگا۔ شاید شروع میں آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ایک اوپر تلے قاعدے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے اس کو پڑھنا۔ تو ابھی آپ کو میں مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب را ساکن ہے، یہ چوتھا قاعدہ ہے، یعنی را کے اوپر جب سکون ہے، جزم جس کو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں، جب را کے اوپر ساکن ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ را ہے اور یہ ساکن ہے، اور اس کے اگر پچھلا حرف بھی ساکن ہے اور اس کے پچھلے حرف پہ کسرہ ہے تو پھر ہم اس کو بھی ترقیق سے پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، اور یہ را کے اوپر جو سکون آتا ہے، جزم آتی ہے، یہ وقف کی حالت میں آتا ہے۔ حرف بہت، یہ ہجرن ہوگا یا کبرن ہوگا، لیکن تو اس کو ہم وقف کی حالت میں، اس کو ہم وقف کرنے کی صورت میں اس کے اوپر را کے اوپر سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گا، اور اس صورت میں جب را کے اوپر وقف ہو رہا ہے اور پچھلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پچھلا حرف کسرہ رکھتا ہے، مکسور ہے وہ پچھلا حرف، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو ہم کبر یا ہجر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو قاعدہ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی یہی اصول ہے کہ جب را ساکن ہے اور اس سے پچھلا حرف یا ساکن ہے تو اس کو بھی ہم ترقیق سے پڑھتے ہیں، باریکی سے پڑھا جاتا ہے وہ را، یعنی را جب ساکن ہوگا اور یہ سکون اس کے اوپر اسی صورت میں آتا ہے جب ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی، حرکت جو بھی را کے اوپر ہوگی وہ بدل کے اگر تو فتح کسرہ دمہ یا کسرتین اور دمتین ہے تو یہ جزم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو قدیر اور خیر را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کو منہ گول کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ چھٹا اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، امالہ والی جو را ہوتی ہے، یعنی امالے والی را جو ہے یہ
قرآن کریم میں سورہ ہود میں آیت نمبر 42 جو ہے، اور آپ یہ دعا جو ہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا جو ہم سفر پہ روانہ ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، آدھی ہی دعا میں نے پڑھی ہے، تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آیا ہے اس میں، تو اس کو ہم اس کی راہ کو بھی ہم ترقیق سے پڑھتے ہیں اور مجرہا پڑھا جاتا ہے، یہ مجری بھی نہیں پڑھا جاتا، مجری پڑھا جاتا ہے، مجرہا. ٹھیک ہے، ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم امالہ کے جو اصول ہیں یا جو بھی اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو ابھی ہم نہیں ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم صرف اب اپنے سبق جو ترقیق الراء کا سبق ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ جب قرآن کریم میں آئے تو آپ نے اس کو مجرہا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 7واں قاعدہ جو ہے وہ ہے کہ اگر کسرہ والی راہ، وہ کسرہ والی راہ جس میں وقف کیا جائے، اور آپ کو میں نے یہ مثال دی ہے سورہ الفجر کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں آپ یہ بہت ساری بہنوں کو، میرا خیال تقریباً سب کو یہ سورہ زبانی یاد ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ والفجری ہے، اور اگر ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو والفجر ہو جاتا ہے جیسے یہاں ہے. تو اگر ہم اس کو وقف کریں گے اس را کے اوپر سکون آ جائے گا، تو را ساکن جو ہے وہ کسرہ والی را جب ساکن میں بدلتی ہے، ساکن را میں بدلتی ہے، تو پھر اس کو ہم ترقیق سے پڑھتے ہیں، موٹا نہیں پڑھتے، باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہ 7 کے قریب ہمارے جو تھے، تقریباً 7 کے قریب ہمارے پاس قاعدے ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ را کو باریکی سے ادا کرنا ہے. تو اب ہم کچھ مشق ہے جو باریک پڑھنے والے را کی مشق ہے. تو میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ آپ کسی پارٹیسپینٹ کو پلیز ان میوٹ کر دیں تاکہ وہ میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. G6272 السلام علیکم. G6272 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہاں سے پہلے لائن سے تعوذ کے ساتھ، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کریں کیونکہ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امرہا من شر والنہار. سوری ایک منٹ، اپالوجیز. جی والنہار یرث النار امری یشرک. جی یہاں پہ آپ نے نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، غنہ کی آواز پیدا کرنی ہے، نیزل ساؤنڈ. 2 سیکنڈ آواز ٹھہرا کے اس کو دوبارہ پڑھ لیں پلیز. یہاں پہ بھی آپ کی وہی مسٹیک ہوئی تھی، اگر اس کو چھوڑ کے آپ صرف فی الحال اس کو درست کر لیں. الناری. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، ایڈمن کسی دوسری پارٹیسپینٹ کو پلیز ان میوٹ کر دیں. G6032 G6032 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G6032 آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہاں سے پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریح لذکری فی البر. ایک منٹ، یہ حرف مد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. لذکری جی فی البر نارسو رجال یہ رجال. جی یہ ضمتین ہے، تنوین ہے، اس میں نا کی آواز پیدا کرتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں آواز کو. رجال جی شرعتن شرعتن. جی عین، ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا عین کی آواز کس طرح نکالنی ہے، اس کی طرف کوشش کریں پلیز. تن تو نہیں ہے، یہ تن ہے. شرعتن. جی بہتر ہے، کوشش کرتی رہیے گا. جی دوسری. فرعون. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ.
ایڈمن کسی آپ پارٹیسپینٹ کو پلیز انمیوٹ کر دیں. G6364 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G6364. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ یہ آخری والی لائن سے پڑھیں پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بصیر. با نہیں ہے، با کے اوپر مختصر ہے نا، حرکت مختصرہ ہے، چھوٹی حرکت ہے 1 سیکنڈ کے لیے. بصیر. جی خبیر. جی قدیر. 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 آگے نظر زیرا. زیرا. جی اس کو آپ ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. اگر آپ اس کو وقف کر کے پڑھیں گی تو پھر آپ اس کو تحقیق سے پڑھیں گی. کوشش کریں ضرور پلیز اس کو. زیرا. زیرا نہیں ہے، ضاد کے آگے یا ہے، زیرا. لین ہے. جی یا لین ہے، ضعیر پڑھیں گے اس کو. یہ پھر یہ پورا نہیں پڑھا جائے گا. زیر. جی زا جو ہوتے ہیں، زا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ رک جائیے، رکنا مناسب ہوتا ہے یہاں پہ. تو میں فی الحال آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب را بھی ساکن ہے اور پچھلا حرف ساکن ہے تو وہ را ترقیق سے پڑھا جائے گا. یہ مثال جو ہے وہ را کو باریک پڑھنے کی مثال ہے. اوکے تھینک یو. زیر. جی خیر. جی نازیر. جی نذیر. نازیر نہیں ہے. نذیر. جی المسیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی ایڈمن کسی اور پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ کر دیں پلیز. G6371. G6371 السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں سے آپ پڑھیے گا. یہ آپ یاد رکھیے کہ ہم نے باریک پڑھنے والی را کی مشق کر لی ہے، یہ موٹی پڑھے جانے والی را کی مشق ہے یہ. ٹھیک ہے پڑھیں آپ پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر مرو ارسل ارجعی. اس کو آپ نے باریک پڑھا تھا یا موٹا پڑھا تھا؟ اس کو باریک پڑھنا ہے. ارجعی نہیں، اس کو باریک نہیں پڑھنا. اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ را ساکن سے پہلے جب ہر الف ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہے یا نہیں ہے، اس کو بہرحال حرکت ہے یہاں پہ فی الحال جو مثال ہے، تو اس کے را ساکن سے پہلے جب الف ہے تو اس را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اوکے. ارجعی. جی مرسلون ربنا ربما الرحمن الحر خردل رب ارجعونی رفع یأمر. الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ کی کوشش تھی. جی ایک ایڈمن اگر ایک لاسٹ ممبر کو پلیز آپ انمیوٹ کر دیں. G6079. G6079. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں نے کچھ مثالیں جو ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں گی کہ اس کو تحقیق سے پڑھنا ہے یا تخفیف سے پڑھنا ہے، موٹا یا پتلا، پلیز بتائیے گا. اوکے پڑھ کے بتاؤں کہ ایسے ہی؟ نہیں پڑھ کے بتائیے. سوری میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پڑھ کے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکبارو. جی القرآن. القرآن. اوکے. القرآن لِأُنذِرَکُم. لِأُنذِرَکُم، را کے پر فتح ہے، موٹا پڑھا جائے گا. لِأُنذِرَکُم
جی اخرى ٹھیک بریئن ٹھیک تشركون جی وقف کرنا ہے، آیت کا نشان ہے تشرکون. تشركون. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ٹھیک، بہت اچھی کوشش کی آپ کی. آپ یہ ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب ہم باقیہ پروگرام جو ہماری کلاس کا بقیہ حصہ ہے وہ دوسری ٹیچر آپ کو پڑھائیں گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہاں آپ سب کی سہولت کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے. جو بہنیں اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ ہمارے جو بہنیں اپنی صحیح آئی ڈیز یعنی ہماری طرف سے بھیجی ہوئی آئی ڈیز جیسے G6123 کے ساتھ کلاس میں داخل نہیں ہوئیں، ہمارے لیے ان کی پہچان ممکن نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو عارضی طور پر ویٹنگ روم میں منتقل کرنا ہوگا. آپ پلیز اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ دوبارہ کلاس میں داخل ہوں. ہمارے لیے آپ کو صحیح آئی ڈیز کے ساتھ کلاس میں داخل کرنا یا شامل کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے پلیز آپ اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ جو ہماری طرف سے بھیجی گئی ہیں، جو آپ کو میل کی گئی تھیں، ان کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں. جزاک اللہ. جی اب ہم قرآن کریم کو صحت تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں ہم آج کے پڑھائے گئے اصول اور پچھلے پڑھائے گئے تمام اصولوں کی پریکٹس کریں گے. اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورہ مریم کی تلاوت کی پریکٹس کروائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مریم کی تلاوت میں پچھلی اور آج کی کلاس میں سیکھے ہوئے اصولوں کی مشق کریں گے. میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ متعلمات میں سے کسی متعلمہ کو مائک دیجیے. جزاک اللہ. G6288 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا جی ایک اور آیت پڑھ لیں. جی ایک اور أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. جزاک اللہ. جی آپ نے بڑی اچھی کوشش کی. جی یہاں آپ نے تکاد السماوات یہاں تک ٹھیک پڑھا، پھر یتفطرنا، ٹھیک ہے. جی یہ تو جو ہے یہ تفخیم والا حرف ہے، اس کو جی ذرا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یتفطرنا اور منہ، یہ جی اس کو دیکھیں منہ، اس کو لمبا نہیں ہم کر منہ اس کو لمبا نہیں ہم کریں گے. وَتَنشَقُّ یشق الارض، یہ قاف کے اوپر دمہ ہے، ٹھیک ہے. جی جی آپ یہاں سے پھر یہاں تک اردو تک دوبارہ پڑھ لیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض. اور پوری آیت پڑھنی تھی؟ نہیں اردو یہاں تک ہی کہا تھا، لیکن پھر یہاں ہم نے فوکس کرنا ہے منہ وتنشق، ٹھیک ہے. کاف کے اوپر دمہ ہے، قاف ہے نا یہ تھک ہے، اور اس کے اوپر دمہ بھی ہے. بس اس لفظ کو دوبارہ پڑھ لیجئے. وتنشق الارض، ٹھیک ہے. اور تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وتخر الجبال هدا. جی جزاک اللہ. آپ نے اس آیت میں مجھے بتائیں کہ آپ نے آج ترقیق و را پڑھا، اس میں کوئی ترقیق و را ہے؟ اگر نہیں ہے، اگر کوئی تفخیم و را ہے، موٹی پڑی جانے والی را ہے جی یہ ترنا جی اس میں بھی کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر جی اوپر فتح ہے. بالکل آپ نے اور اس کے بعد عرض
तशक्कुल अर्ज़ु जी अलिफ के साथ वो मद्दा है, जी, ये कौन सी वाली है? ये मोटी पढ़े जाने वाली है ना, मोटी, बिल्कुल अर्ज़ु व तखिरु, ये पतली पढ़ वो है, बारीक पढ़े जाने में, तखिरु नहीं ये नहीं, जो सॉरी ये भी वो उसमें जी दम्मा के बिल्कुल साथ ठीक, जी, जी बिल्कुल ये आपने मोटा ठीक निशानदेही की है। ये जी तीनों जो हैं इनको मोटा तफखीम के पड़ेगा साथ मोटा जी, करके तखमीन पढ़ते हैं। जी। इसमें ये देखिए, अगर कोई इसमें तफखीमुल हुरूफ आए हैं, कोई मोटा, और वो अल्फाज भी बता दीजिए, वो हर्फ भी बता दीजिए। इसमें मोटा पढ़े जाने वाले जो है ना, 7 और हुरूफ हमने पढ़े हैं। जी काफ है, त्वा और त्वा जी और खा, बिल्कुल ठीक, और इसके बाद जो है वो है यही है जी तो ठीक है, जी जी, तो तो मैंने पहले बताया, कॉफ, जी ता बिल्कुल ठीक, कॉफ और खा दो दौद भी, दौद, जी, हाँ जी, दुआ भी ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह 4 जो जी हैं वो तफखीमुल हुरूफ हैं, और इसमें जो 3 हैं वो तफखीमुल रॉ हैं, ठीक है। 3 जी मोटे पढ़े ठीक है जाने वाले रॉ, और 4 जो हरूफ हैं वो मोटी आवाज से पढ़े जाने वाले हैं, ठीक है। जी ठीक है जज़ाकल्लाह, आपने बहुत जज़ाकल्लाह जी। अच्छी कोशिश की। जी एडमिन किसी और बहन को माइक दे दीजिए। G6254 Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, आप तावुज़ के साथ आयत नंबर 93 और 94 दोनों की तिलावत कीजिए, यहाँ से यहाँ तक। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। जी जज़ाकिल्लाह, जी आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की माशाल्लाह। जी इधर एक है वमा, यहाँ से जब आपने शुरू किया यम बगी, ये नून से, ये अभी हमने कायदा पढ़ा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वैसे आपकी इसके लिए बता रही हूँ। वमा यम बगी, ये नून से बदली हुई मीम है, ये इकलाब का रूल है। यहाँ नून से बदली हुई जब मीम की आवाज निकालते हैं तो इधर 2 सेकंड गुन्ना करते हैं, लेकिन कोई नहीं अल्लाह यंबगी जी। वमा यंबगी, ठीक है। गईन भी जो है ना ये ठीक लेटर है, मोटा पढ़े जाने वाला। लिर्रहमानी अय्यत्ता, ये देखिए इसमें अय्यत्ता ये मुशद्दद है हर्फ, तो इसको जरा मजबूती से अदा करें। जी पढ़ें जरा इसको, अय्यत्तखिज़ा दा को लंबा नहीं होने देना हमने। अय्यत्तखिज़ वलदा। जी बिल्कुल ठीक है। और इस दूसरी आयत में ये देखें, आपने इसको जब पढ़ा वल और दी, इसको मजबूती से इसके साथ हमजा अलिफ को लाम के साथ मजबूती से मिलाना है, चूंकि इस पे तशदीद है। इसको यहाँ से पढ़िए, इल्ला से। इल्ला इल्ला जी जज़ाकिल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और इसके ऊपर कौन सी मद है आप बता सकती हैं? मद्दे सगीरा। जी मद सगीरा है, मद जायद मद सगीरा है। और इस आयत में आप कोई बताएं, कोई हरूफ मद आए हैं? ये 94 आयत में, इन कुल्लु मान फिस समावाति में हरूफ मद्दा जी वाव 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 जी, ये फतह इशबाइया है, ये हरूफ मद्दा की कायम मुकाम है, बिल्कुल ठीक है जी। इधर जी आती नहीं, ती को जब वक्फ करेंगे तब, लेकिन ती रॉ के साथ मिल रही है ना, इसलिए नहीं है। मा वाती और आते रहमान। जी जज़ाकिल्लाह। जी एडमिन किसी और बहन को माइक दे दीजिए। G6071 Assalamu alaikum. G6071. G6071 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अगली पार्टिसिपेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। G6033 अस्सलाम वालेकुम। G6033 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, आप आयत नंबर 95 लक़द, यहाँ से 95 और 96 दोनों आयत पढ़िए।
तावुज़ से शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. जी जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जी आप मुझे बता सकते हैं इसमें कोई तख्फीमुर रॉ आया है इन दो आयत में से किसी में, या आयत नंबर 96 में, ये वाली में? ये फर्दा जहाँ पे फर जी इसको जरा पुर करके पढ़ना है, ठीक है? फर्दा, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। और आयत नंबर 95 इसमें आप मुझे बताएं कोई थिक आवाज के साथ पढ़े जाने वाला हाँ है? जी ये कॉफ बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। एंड कॉफ, सौद जी सौद हाँ जी जी बिल्कुल ठीक, शाबाश जज़ाकिल्लाह। और आयत नंबर 96 में कोई मदलीन इसमें बताए हैं? यौ बिल्कुल ठीक माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी। इसकी क्या निशानी होती है? ये जो या अगर लास्ट वर्ड के ऊपर फतह हो और वाव जज़म हो तो फिर हमने यऊ करके बोलना होता है। जी वाव साकना से पहले वाले हर्फ पर फतहा हो, ठीक है? जी वाव साकना या साकना दो होते हैं, ठीक है जज़ाकिल्लाह। जी एडमिन से गुजारिश है कि किसी और बहन को माइक दे दें। G6243 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन आप आयत नंबर 97 इन्नल्लज़ीना तावुज़ के साथ शुरू करें। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस स्वालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जज़ाकिल्लाह, एक और आयत पढ़ लीजिए। فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. जी जज़ाकिल्लाह। जी अब इस आयत में आप बता सकते हैं कोई ये इन्ना ये क्या है? जी जो गुन्ना करते हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे। जी बिल्कुल ठीक, दो हरूफ हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जिन पे गुन्ना किया जाता है, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा था। जी आप कोई बता सकते हैं इसमें कोई हरूफ मद्दा है? ये आमनू जो नू है। जी बिल्कुल ठीक। जी और कोई ये ज़ीना? हाँ जी जीना और आमनू दो हैं। हाँ जी ठीक है। जी बिल्कुल। जी इस बाकी हिस्सा में बताएं इसमें कोई तफखीम से पढ़े जाने वाला हर्फ है? तफखीम के साथ जी सौली हाथ में स्वाद है। बिल्कुल सौद। हाँ जी और इसमें तो यही है। जी बिल्कुल। और आयत नंबर 98 इसमें बताएं आपने ये जो रॉ पढ़ी हैं ये कौन सी वाली हैं? ये मोटा करके पढ़नी है क्योंकि जबर है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, इसके ऊपर फतह है, इसको मोटा करके पढ़ते हैं जिसको तफखीम और रॉ कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा फील हुआ था वतुंज़िरो, ठीक है? रॉ आपकी रॉ यहाँ ठीक नहीं थी। ठीक है ठीक है। इसको दोबारा पढ़ लीजिए यहाँ से, वतुंज़िरो। वतुंज़िर बिही कौमल लुद्दा। जज़ाकिल्लाह माशाल्लाह। जज़ाक। जी एडमिन किसी और बहन को माइक दे दीजिए। G6219 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बहन आप आयत नंबर 99 इससे शुरू करें तावुज़ के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा। जी जज़ाकिल्लाह। जी आप मुझे बता सकते हैं इस आयत में कोई रॉ इस तरह का है जिसको हम तफखीम और तरकीब किसी के साथ पढ़ सकते हैं? मोटा यानी कि जी मोटा भी और पतला भी, दोनों तरह से। ये जो कर है जी कौर, जी नून के साथ और कौन सा वाला कैसे पढ़ेंगे इसको? कर्न यानी इसको मोटा करके पढ़ेंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक। और ये जो रिक्जा है इसको पतला, इस री को पतला करेंगे। इस आयत में जो ये रिक्जा वाला है और ये री जो है इसको पतला पढ़ेंगे तरकीब जी के साथ। जी बिल्कुल शाबाश। और ये वकम अहलकना, ये कॉफ जो है ये थिक होता है, आपको पता है? इसको आपने थोड़ा सा थिक नहीं किया, आप दोबारा इसको पढ़ लीजिए कॉर्न तक ना। अच्छा वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न। जी जज़ाकिल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। आज के हमारे सबक में सिर्फ एक ही तरकीब रॉ आया। अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तरकीब रॉ की तो आप सूरह फलक और सूरह नास इसकी प्रैक्टिस करें। उसमें बहुत सारे तरकीब रॉ आए हैं, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। इसी तरह अगली आयत में भी और सूरत नास में भी इसी तरह 2-3 जगह पर ये तरकीब रॉ आए हैं। इंशाल्लाह बाकी प्रैक्टिस और हम अगली क्लासों में करेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सूरा भी कंप्लीट हो गई। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जी, और अब पुरहिकमत नसाइब में इरशाद मुबारक हजरत खलीफातुल मसीहिल खामस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज पेश करेंगी हमारी एक मेंबर। जी एडमिन प्लीज माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत का एक मतलब पैरवी और अमल करना भी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमा दिया है कि ये कुरान मैंने तुम्हारे लिए हर उस शख्स के लिए जो तमाम नेकियों और अच्छे अमाल के मयार हासिल करना चाहता है। इस कुरान करीम में ये आला मयार हासिल करने के लिए तमाम उसूल और ज़ाब्ते मुहैया कर दिए हैं। हर किस्म के आदमी के लिए, हर किस्म की इस्तेदाद रखने वाले के लिए, और ना सिर्फ ये कि जैसा कि मैंने कहा किसी खास आदमी के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हर तबके और हर मयार के आदमी के लिए रखे हैं। और इसमें हर आदमी के लिए नसीहत है, वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक समझ ले। फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिरिन, अल-कमर 18। और यकीनन हमने कुरान को नसीहत की खातिर आसान बना दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? अब ये हमारे पर है कि हम इस तालीम को किस हद तक अपने ऊपर लागू करते हैं और इसकी तालीमात से नसीहत पकड़ते हैं। खुतबा जुमा 21 अक्टूबर 2005। अल्लाहुम्मा अय्यिद इमामना बिरूहिल कुदुस व बारिक फी उमरिही व अमरिही। ऐ अल्लाह हमारे इमाम की रूहुल कुदुस के साथ मदद फरमा और उनकी उम्र और काम में बरकत अता फरमा। आमीन। जज़ाकिल्लाह। क्लास के आखिरी हिस्से में हम बहनों में से किसी एक बहन से गुजारिश करेंगे कि वो सूरतुल इखलास की तिलावत करें। जी एडमिन प्लीज किसी एक बहन को माइक दीजिए। G6081 अस्सलामु अलैकुम। G6081 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज ताउज़ के साथ शुरू कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. अब ये दोनों आयत आप दोबारा पढ़ें और लाम को थिक करते हुए, मोटा करते हुए फिर अदा करें, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है और ये लामुल जलाला है. दोबारा पीछे पढ़ें. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. G6081 आप आवाज सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. म्यूट हो गया था दोबारा से. कोई बात नहीं. कुल हुवल्लाहु अहद. कुल हुवल्लाहु अहद. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद. इसको भी ठीक करें, सौद को ठीक पढ़ें. अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. जी जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया. जी एडमिन प्लीज किसी और को माइक दीजिए. G6220 अस्सलाम वालेकुम. G6220. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी प्लीज ताउज़ के साथ शुरू कीजिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. दोबारा पढ़ लीजिए, आपका सांस यहाँ पे जम हो गया था. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. जज़ाकिल्लाह. अगली सूरत भी आप प्लीज पढ़ लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस हा को हलक से निकालें. दोबारा पढ़ें. बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जज़ाकिल्लाह. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. जज़ाकिल्लाह. आप मुझे इसमें बताएंगे कि इसमें रॉ हमने पढ़े, कौन कौन सी रॉ है यहाँ पर इस लाइन में, बताएंगे मुझे? इसमें जी इसको तरकी के साथ पढ़ना है शर्री, क्योंकि उसके नीचे कसरा है. ठीक है, ठीक है. और सूरत नास में है जी शर्रिल. जी मीन शर. जी ठीक है. जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका. जी जज़ाकल्लाह. जी आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया. अगली क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी. हमारी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.